بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس چینل میں، تاریخ اسلام کے چینل میں، تاریخ امت مسلمہ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امت اسلامیہ کی آج 19 نمبر قسط ہے۔ تو دوستو، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں مسلمہ قذاب کی طاقت سب سے زیادہ تھی، جو جزیرۃ العرب کے مشرقی علاقے نجد سے نمودار ہوا تھا۔ وہ نہایت مکار اور شاطر تھا۔ میٹھی میٹھی باتوں اور خوبصورت وعدوں سے لوگوں کا دل جیتنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ اپنے ہاں مسلمانوں کے طرح اذان اور نماز کا اہتمام کراتا تھا۔ بنو حنیفہ کا سارا قبیلہ اس کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ یمامہ کو اپنا مرکز بنا کر اس نے اسے مکہ مکرمہ کی طرح حرم قرار دیا تھا۔ قرآن پاک کے اسلوب سے ملتی جلتی آیات بنانے کی بھی ناکام کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس کی جعلی وحی کے چند نمونے ہم یہاں پہ بیان کیے دیتے ہیں۔ ایک، اس نے آیات بنائی جس کا ترجمہ قسم ہے بکریوں اور ان کے رنگوں کی، ان میں سے کالی بکریوں اور ان کا دودھ سب سے عجیب ترین چیز ہے۔ بکریاں کالی اور دودھ سفید، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یقیناً لسی حرام کر دی گئی ہے، تو تمہیں کیا ہوا کہ تم دودھ کے ساتھ کھجوریں نہیں کھاتے؟ نمبر 2 آیات ہے جس کا ترجمہ ہے، اے مینڈ کی بچی، جسے تو صاف رکھے وہ صاف ہوا، تیرا بالائی بدن پانی میں اور نچلا مٹی میں ہے، نہ تو پینے والے کو روکتی ہے اور نہ پانی کو گدلا کرتی ہے۔ نمبر 3 آیت جو ہے اس نے جھوٹی جو بنائی ہوئی تھی، اس کا ترجمہ ہے، قسم ہے ان عورتوں کی جو کھیت میں بیج بوتی ہیں، جو فصل کاٹتی ہیں، جو گندم کے دانے بکھیرتی ہیں، جو آٹا پیستی ہیں، جو روٹی پکاتی ہیں، جو شرید تیار کرتی ہیں، جو لقمے بناتی ہیں سالن اور چربی کے ساتھ۔ بے شک تمہیں خانہ بدوشوں پر فضیلت دی گئی۔ دیہاتی تم سے آگے نہیں، اپنی زرخیز زمین کا دفاع کرو اور سوالی کو پڑا دو۔ مسلمان کے پیروکاروں کو اس قسم کی عجیب و غریب آیتوں کو بڑے شوق سے سنتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر جانتے تھے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، مگر نسلی تعصب سے نے انہیں گمراہ کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ عربوں کے مشہور قبیلے زبیہ کی شاخ تھے، جو زمانہ دراز سے مضر کے مخالف تھے، جبکہ قریش جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق تھا، مضر ہی کی شاخ تھے۔ ربیہ والوں کو حسد تھا کہ نبی مضر میں کیوں پیدا ہوا۔ اب جبکہ ان کے ایک فرد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، انہیں بدلہ لینے کا گویا بہانہ ہاتھ میں آ گیا تھا۔ ان کا نسلی تعصب اس قدر بڑا ہوا تھا کہ جب مسلمان کے ایک پیروکار سے پوچھا گیا کہ کیا وہ واقعی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمان نبی ہے، تو اس نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور مسلمان جھوٹا، مگر مجھے مدینہ کے سچے نبی سے یمامہ کا جھوٹا نبی زیادہ پسند ہے۔ اس قبیلی اناد کے ساتھ علاقائی سیاسی مفادات کی امیدیں بھی تھیں، جنہوں نے ہزاروں افراد کو مسلمہ کے گرد جمع کر دیا تھا۔ مسلمہ کی یہ طاقت اس وقت اور بڑھ گئی جب جھوٹی نبیہ سجا اپنے لو لشکر کے ساتھ یمامہ پہنچی اور مسلمہ سے دو بات چیت کی آمنے سامنے۔ مسلمان نے اسے سبز باغ دکھایا کہ وہ دونوں مل کر عرب کو فتح کریں گے۔ سجا نہ صرف آمادہ ہوگی بلکہ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے مسلمہ کی طرف سے رشتے کی پیشکش بھی منظور کر لی۔ شادی کے بعد جب سجا واپس اپنے لشکر میں آئی تو اس کے عقیدت مندوں نے پوچھا، آپ کو مہر میں کیا دیا گیا؟ بولے، کچھ بھی نہیں۔ وہ بگڑ کے بولے، واپس جائیے اور کچھ مہر لے کر آئیے۔ سجا یہ مطالبہ لے کر اپنے فریبی شوہر کے پاس گئی تو اس نے بڑی بے نیازی سے کہا، اپنی قوم میں اعلان کرا دو کہ مسلمان نے ان کے ذمے سے 2 نمازیں معاف کر دیں، فجر اور عشاء۔ سجا کے پیروکار اس انوکھے مہر سے بڑے خوش ہوئے کہ 2 نمازوں سے جان چھوٹ گئی۔ وہ دل و جان سے سجا کے ساتھ مسلمہ کے بھی گن گانے لگے۔
مسلمان پوری طرح مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے آمادہ تھا، اور اس اسلام دشمنی کا یہ عالم تھا کہ آتے جاتے اور آس پاس سے گزرتے ہوئے ہر مسلمان کو پکڑ لیتا اور زبردستی اپنا کلمہ پڑھوانے کی کوشش کرتا، جو نہ مانتا اسے قتل کروا دیتا۔ ایک صحابی عبداللہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اس طرف سے ہوا تو مسلمہ نے انہیں بھی گرفتار کروا لیا اور اپنا کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی دی گئی رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زبانی اقرار کر لیا، چنانچہ مسلمہ نے انہیں قتل کرنے کے بجائے قید کر دیا۔ مشہور دلیر صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسلمہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ ان کی مسلمہ سے تکرار ہوئی۔ مسلمہ انہیں کہتا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ وہ کہتے ہاں بالکل۔ مسلمہ پوچھا، اور کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آن جان بن کر کہتے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ مسلمہ ان کا ایک ایک عضو کٹواتا چلا گیا، مگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے برملا اعزاز سے باز نہ آئے، اور اس طرح شدید ترین اذیتیں سہتے ہوئے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ایسے ظالم اور جابر اور شاطر دشمن کے فتنے کو مٹانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لشکر بھیجے تھے۔ پہلا لشکر حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گیا تھا، اور دوسرا حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ کی کمان میں۔ حضرت مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ جب تک شرجیل بن حسنہ کا لشکر نہ پہنچے تم مسلمہ کے پیروکاروں سے جنگ شروع نہ کرنا، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت پر زیادہ توجہ نہ دی اور نجد پہنچتے ہی دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمہ کے سپاہی بڑے جنگجو تھے، انہوں نے اسلامی لشکر کو شکست دے کر پسپا کر دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے شکست کی خبر حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجی تو انہوں نے فی الفور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر کو جو مسلمہ ہی سے لڑائی کے لیے جا رہا تھا راستے میں رکوا لیا اور حکم بھیجا کہ خالد بن ولید کی فوج کے آنے کا انتظار کرو۔ دراصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب کی طاقت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے اس پر حملے کے لیے ایک بڑی فوج کا مرتب ہونا بہت ضروری سمجھتے تھے۔ آخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلیہ کی سرکوبی کر کے مدینہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تازہ ہدایت کے ساتھ انہیں مسلمہ قذاب سے مقابلے کی کمان سونپی اور ساتھ ہی ہدایت کر دی کہ راستے سے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کو ساتھ ملاتے جائیں۔ حضرت خالد بن ولید اس حکم کے مطابق حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو ساتھ لیتے ہوئے یمامہ کے نواح میں پہنچے۔ مسلمہ کے ہاتھوں شہید کیے جانے والے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لشکر میں شریک تھے۔ لشکر کے آمد کی خبر سن کر مسلمہ قذاب بنی حنیفہ کی 40,000 مسلح افراد کے ساتھ اقربہ کے میدان میں صف بندی کر چکا تھا۔ مسلمانوں کے پہنچتے ہی شدت کی جنگ چھڑ گئی۔ بنی خلیفہ اپنے جھوٹے نبی اور قوی حمید کے خاطر غیر معمولی جوش جذبے سے لڑے۔ مسلمانوں کی اتنی سخت مزاحمت کا پہلے کسی جنگ میں تجربہ نہیں ہوا تھا۔ کئی نامور صحابہ کرام یک بعد دیگر شہید ہو گئے۔ مہاجرین کے لمبردار حضرت عبداللہ بن حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تو حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا، جن کی قرات کی تعریف خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ لڑائی کی شدت دیکھ کر کسی نے ان سے کہا آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ بولے جان کی پرواہ کروں تو مجھ سے بڑا حافظ قرآن کون ہوگا؟ مجھ سے برا حافظ قرآن کون ہوگا؟ ان کے آقا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ میں مصروف پیکار تھے اور پورے جوش سے کہہ رہے تھے اے قرآن کے قاریوں، قرآن مجید کو اپنی کارکردگی کی زینت بنائے رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو حوصلہ دلاتے ہوئے کہا لوگوں دشمن پر وار کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔
لڑائی کی یہ حالت تھی کہ کبھی مسلمان غالب آنے لگتے اور کبھی کفار۔ ایک بار مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور دشمن انہیں دکھیلتے ان کے خیمہ گاہ تک لے کر آ گئے۔ حضرت صابر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت دیکھی تو پکار کر کہا، اے اللہ، میں مسلمانوں کی طرف سے تجھ سے معذرت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حملہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت سالم، حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی جانیں قربان کر دی۔ میدان جنگ میں دیر تک کشتوں کے پشتے لگتے رہے۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو منظم کر کے ایک زوردار حملہ کیا اور دشمن کی صفیں اڑ دی۔ منکرین ختم نبوت سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے۔ میدان جنگ سے کچھ دور بلند و بالا دیواروں میں گھرا ہوا ایک باغ تھا جسے حدیقہ الرحمان کہا جاتا تھا۔ منکرین ختم نبوت فرار ہو کر اس باغ میں مورچہ بند ہو گئے۔ مسلمان وہاں تک پہنچے تو وہ دروازہ بند کر چکے تھے، اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نہ تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی برہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ کر احساس کیا کہ انہیں اچھال کر باغ میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ اندر سے دروازہ کھول دیں۔ پہلے مسلمان نہ مانے، مگر ان کے اصرار پر انہیں اندر پھینک دیا گیا۔ وہ لڑتے بڑھتے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے، تب تک انہیں 80 سے زائد زخم لگ چکے تھے۔ اب مسلمان ایک ریلے کی طرح اندر گھسنے لگے۔ دشمن نے انہیں روکنے کی جان توڑ کوشش کی۔ اسی کشمکش میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ باغ کے دروازے پر ہی شہید ہو گئے تھے۔ ام عمارہ اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زید مسلمہ کذاب کی تلاش میں دشمنوں کو چیرتے ہوئے باغ میں داخل ہو گئے۔ اس دوران ایک شخص نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کاٹ ڈالا، جو پہلے ہی تلوار اور نیزوں کے زخم کھا چکی تھی، مگر اس کے باوجود یہ بلند ہمت خاتون آگے بڑھتے ہی چلی گئی۔ بنو حذیفہ کا سردار محکم مرتدین کو حوصلہ دلا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے طاق کر ایسا تیر مارا کہ حلق سے پار ہو گیا۔ آخر دشمنوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ مسلمانوں نے ان تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا۔ دشمن مایوس ہو کر باغ سے فرار ہونے لگے تو مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ مسلمان قذاب بھی مفرورین کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گات میں تھے، جو غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے عظیم شخص کے قتل کے بدلے بڑی نیکی کے طور پر اس بدترین انسان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے روایتی انداز میں ایسا برچھا مارا کہ ملعون گھائل ہو کر وہیں گر پڑا۔ اسی لمحے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ بن زید نے تلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ ادھر ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئی۔ اپنے بیٹے کو ملعون کے خون میں تر بتر تلوار پونچھتے دیکھا تو خوشی سے سجدے بھی گر گئی۔ اس ہولناک جنگ میں مدینہ کے مہاجرین اور انصار میں سے 360 حضرات صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں سے 35 بڑے نامور قاری اور حافظ قرآن پاک تھے۔ دشمن کے 7000 افراد میدان جنگ میں، 7000 باغ میں، اور تقریباً اتنے ہی فرار ہوتے ہوئے مارے گئے۔ جنگ یمامہ سن 11 ہجری کے اواخر میں پیش آئی تھی۔ یہ جزیرت العرب میں برپا ہونے والی شورشوں کے خلاف آخری بڑی کارروائی تھی۔ اس کے بعد فتنوں کا زور بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جنرلوں نے عرب کے ہر شورش زدہ گوشے میں پہنچ کر وہاں بغاوت کے شعلوں کو ٹھنڈا کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تدبر، استقامت اور منصوبہ بندی کی بدولت 1 سال کے اندر اندر پورے ملک میں مکمل امن و امان قائم کر دیا گیا تھا۔ جنگ یمامہ میں حفاظ و قرا کے اتنی بڑی تعداد کی شہید ہو جانے سے حضرت ابوبکر صدیق کو شدید تشویش لاحق ہوئی۔ اس وقت تک قرآن مجید لکھ کر محفوظ کرنے کا طرز عام نہیں تھا، زیادہ تر زبانی یاد کرنے کا رواج تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خطرہ محسوس ہو کہ کہیں الفاظ کے ختم ہو جانے سے قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے، چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی رائے پیش کی۔ دونوں حضرات نے اس موضوع پر کھل کر بحث کی اور آخر طے ہو گیا یہ کام ناگزیر ہے۔ انصار میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ کام لگایا گیا۔
جو کہ کاتب وحی رہے تھے اور نوجوان صحابہ کرام میں علم و فضل کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے یہ عظیم مہم انجام دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہت تک چونکہ وحی نازل ہو رہی تھی، لہذا ایک مکمل مصحف ترتیب دینا ممکن نہ تھا، کیونکہ شرعین مصحف کو ترتیب نزولی کی بجائے جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ترتیب پر مرتب کرنا تھا، اور یہ ترتیب آخری صورت اور آخری آیت کے نزول کے بعد ہی مکمل علم میں آ سکتی تھی۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید کے مختلف آیات اور صورتیں چمڑے کے پارچوں، کھجور کی کھالوں، چھالوں اور شانے کی چوڑی ہڈیوں پر مختلف صحابہ کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ زبانی حفظ کا رواج بہت عام تھا، اور حافظ حضرات ترتیب نزولی کی بجائے ترتیب لوح محفوظ کے مطابق قرآن پاک سناتے تھے۔ انہیں علم ہوتا تھا کہ کون سی آیات یا صورت پہلے ہے اور کون سی بعد میں۔ حضرت زید بن ثابت نے ان تمام تحریری وسائل اور حافظوں کی یادداشت کو بروئے کار لا کر ایک مکمل محفوظ نسخہ تیار کر لیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رکھ دیا تھا۔ یہی نسخہ بعد میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اور پھر ان کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جب یہ شکایت ملی کہ دور دراز کے علاقے میں لوگ قرآن مجید کی قرأت میں اختلاف کا شکار ہو رہے ہیں، تو اسی نسخے کو دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا گیا، اور انہیں قرآن مجید کے ماہر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر اس اصل نسخے سے متحد نسخے تیار کر کے پورے عالم اسلام میں ان کی اشاعت کرائی گئی۔ دور نبوی، دور صدیقی اور دور عثمانی کے جمع قرآن میں فرق یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تحریر کردہ نوشتوں میں آیات بھی الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہر صورت کا مکمل الگ صحیفہ تیار کیا گیا، اور ان سب صحیفوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ اسے اصل نسخے ماسٹر کاپی کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اسے علام کہا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں علام کو سامنے رکھ کر صورتوں کے الگ الگ صحیفوں کو ایک ہی بڑے صحیفے پر نقل کر لیا گیا، اور پھر اس صحیفے کے نقول تیار کی گئی۔ مرتدین کے خلاف کارروائیوں کے دوران حضرت اللہ بن الخضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے علاقے میں مصروف پیکار رہے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل منذر بن ساوی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے ساتھ ہی لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت اللہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں حضرت ابو حریرہ اور بنو حنیفہ کے سمار ماں بن اوسال رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے۔ راستے میں ایک بہت بڑے صحرا میں شب بسری کے دوران یہ عجیب حادثہ پیش آیا کہ تمام اونٹ جن پر پانی اور غذا کا ذخیرہ لدا ہوا تھا بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے بیدار ہو کر یہ منظر دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدید گرمی کے دن تھے۔ صحرا میں پانی کے بغیر آگے سفر کرنا تو کجا زندہ رہنا بھی مشکل تھا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی آخری وصیتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کے باوجود حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بھی نہیں گھبرائے اور فرمایا پریشان نہ ہو، آپ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نماز فجر کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر دعا کی، سب مسلمان دعا میں شریک رہے۔ فارغ ہوئے تو دور پانی کی چمک دکھائی دی۔ آگے بڑھ کے دیکھا تو ایک بہت بڑا چشمہ ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پورے لشکر نے وہاں سے پانی پیا اور نہائے دھوئے۔ ابھی سورج بلند نہیں ہوا تھا کہ تمام اونٹ بھی ساز و سامان سمیت واپس آ گئے تھے۔ آگے کا سفر شروع ہوا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا پانی سے بھرا مشکیزہ چشمے کے کنارے چھوڑ دیا، یکدم واپس مڑے۔ دیکھا تو اس جگہ سوائے ایک چھوٹے سے تالاب کے کچھ نہ تھا۔ مشکیزہ اس طرح بھرا ہوا کنارے پر رکھا تھا۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا خاص احسان تھا۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر کے مقام پر مرتدین کے جمیت کو شکست دی۔ باقی ماندہ دشمن فرار ہو کر دارین کی طرف بھاگے، جو خلیج فارس کی ایک پٹی کے پار فصیل بند شہر تھا۔ مفرونین کشتیوں میں بیٹھ کر وہاں چھپ گئے۔
اللہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا اللہ نے خشکی میں اپنی نصرت کے مناظر دکھائے ہیں تاکہ تم سمندر میں بھی اس کی مدد کو آزماؤ. آپ دشمن کی طرف یلغار کرو اور سمندر عبور کر جاؤ. سب تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے ساحل پر پہنچے. یہاں سے دوسرے کنارے تک کشتی کا سفر پورے 24 گھنٹے کا تھا، مگر مرتدین نے مسلمانوں کے لیے کوئی کشتی نہیں چھوڑی تھی. علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے کرم فرمانے والے، اے بردباری والے، اے وعدت زار، اے بے نیاز ذات، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، اے ہمارے رب. یہ دعا کر کے گھوڑا سمندر میں ڈال دیا. تمام مجاہدین جو گھوڑوں، اونٹوں اور گدھوں پر سوار تھے یہ دعا دہراتے ہوئے بلا تامل اپنے امیر کے پیچھے پانی میں داخل ہو گئے اور اس بحر خار کو بڑے اطمینان سے عبور کر لیا. کوئی ایک فرد بھی ڈوبنے نہ پایا. درین میں چھپنے والے مرتدین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے. اللہ نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر جال کے گھیر لیا اور ان کی قوت ختم کر دی. سمندر کو گھوڑوں پر عبور کر لینا صحابہ کرام کی وہ کرامات تھی جس نے دنیا کو شدھ کر کے رکھ دیا تھا. اس سے دیکھ کر اسلام قبول کرنے والے ایک عیسائی راہب کا کہنا تھا، اگر میں یہ کرامتیں دیکھ کر بھی مسلمان نہ لاتا تو ڈر تھا کہ اللہ میری شکل نامسخ کر دے. دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.